اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ صدر جلسہ ایڈوکیٹ یاسین مومن صاحب، چیئرمین ریس ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج، صاحب اعزاز ڈاکٹر ابوطالب انصاری صاحب، محمد رفیع انصاری صاحب، ڈاکٹر مناز صاحب اور عبدالعزیز انصاری صاحب، ناظرین جلسہ مخصوص بھائی اور معزز حاضرین اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت اچھا موقع ہے ماشاءاللہ کہ ہماری نوجوان نسل کی حوصلہ افزائی کے لیے اور دوسرے نوجوانوں کی ترغیب کے لیے اتنا اچھا یہ جلسہ منعقد کیا گیا۔ اپنے مقصد کے اعتبار سے بہت ضروری ہے، اس وقت ایسے جلسوں کی بہت شدید ضرورت ہے۔ اس موقع پر مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے اور بہت اہم ہے، بلکہ اس میں ہم کو زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے، مومن زندگی میں جو کچھ کرتا ہے تو آخرت کی جواب دہی اس کے پیش نظر ہوتی ہے۔ اس حدیث میں اس کو بہت جامع انداز میں ایک ساتھ بیان کر دیا گیا کہ قیامت کے روز اللہ کے حضور سے کوئی شخص اس وقت تک ہٹ نہیں سکے گا جب تک وہ 3 سوال کے جواب نہ دے دے۔ ایک یہ کہ جو علم دیا تھا اس پر عمل کتنا کیا، جو جوانی کو شباب دیا تھا اسے کیسے گزارا، اور جو صلاحیت تھی دی گئی تھی وقت کی اسے کہاں گزارا۔ 3 چیزوں کا جواب دینا ہے، علم کا، جوانی کا اور وقت۔ یہ 3 جواب میں سمجھتا ہوں کہ آج کی نوجوان نسل میں اس روشنی میں، اس حدیث کی روشنی میں ترغیب اور تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آج کا جو دور ہے ہمارے نوجوانوں کی انہی تینوں چیزوں پر حملے کا دور ہے۔ ان کو علم سے اور تعلیم سے جو ہے ڈائیورٹ کر دیا گیا، منحرف کر دیا گیا۔ ان کی توجہ جو ہے وہ علم حاصل کرنے کی طرف سے دور ہو گئی۔ ان کی جوانی، ان کی طاقت، ان کا شباب کہاں سر ہو رہا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات، ان کا وقت کہاں گزر رہا ہے۔ 2-3 روز پہلے رکشہ میں سفر کرتے ہوئے بڑا عجیب ایک واقعہ ہوا کہ میں رکشہ میں اپنے گھر کے مکان، اپنے گھر کے پاس سے بیٹھا، اس وقت وہ رکشہ والا جو ہے وہ گیم کھیل رہا تھا، نوجوان تھا، وہ PUBG پہ لگا ہوا تھا۔ اس کو میرا بیٹھنا معلوم بھی نہیں پڑا، میں نے بیٹھا، اس کو کہا کہ چلو آگے، تو وہ آگے بڑھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا نوجوان لڑکا بھی رکشے میں سوار ہوا، یعنی اگلی سواری۔ رکشے والے نے اس سے کہا کہ وہ کھیلتے ہو کیا تم گیم؟ تو بولے ہاں، کہ لو میرا باقی کا گیم ذرا کمپلیٹ کر دو۔ اس نے لیا اور وہ گیم آگے اس نے کنٹینیو کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اتر گیا کہیں پر اگلے اسٹاپ پر، تو رکشے والے نے گیم کو دیکھا، ارے واہ یہ لیول تک آ گئے، بہت خوش ہوا وہ رکشہ والا۔ سواری نے پیسہ نکالا، اس کو 10 روپے دینے کو رکھ لو، اس نے پیسہ بھی نہیں لیا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو انٹرنیٹ نے کیسے شکنجے میں لے کے رکھا ہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہمارے آس پاس بکھرے ہوئے ہیں ہر طرف۔ اپنے گھر کی گیلری میں بیٹھ کر میں نیچے بچوں کو گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو وہ چلتے ہوئے بھی اوپر سے صاف نظر آتا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ بہت جو سمت ہمارے نوجوانوں کو بھی ملی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ ہم دنیا کو تسخیر کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم اس خواب کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں کہ کل مسلمان جو ہے وہ غالب آئیں گے، علم کی حیثیت سے، سیاسی میدان میں سب، تو وہ کن کے ذریعے سے آئیں گے؟ جو لوگ ہم کو زمانے پر تسخیر کرنے میں مدد کرنے والے ہیں، وہ لوگ بھی کیا کہیں 3 بتی پر کھڑے ہوئے ملتے ہیں جن کو کرائے پر دیا جاتا ہے؟ کون ہے وہ؟ ہمارے نوجوان۔ لیکن معلوم ہوا
کہ جن کو ہم ہمارے فوجی سمجھ رہے ہیں وہ تو پہلے ہی گرفتار ہو چکے ہیں، ان کے بدن کی طاقت جو ہے وہ سلب ہو چکی ہے اور ان کے اندر میدان کارزار میں آنے کا ان کے اندر حوصلہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ المیہ ہے۔ اب اگر اس داستان کو آگے بڑھائیں تو بہت ساری باتیں آئیں گی، لیکن آج کی اس محفل کے حوالے سے بہت اہم بات یہ ہے کہ اس شکنجے سے ہمارے نوجوانوں کو کیسے نکالیں۔ تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے بہتر متبادل ان کے سامنے ہوں۔ یہ ہمارے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے الحمدللہ کہ ہمارے نوجوان اس طرح کے مثبت تحریکوں کے اندر، مثبت کاموں کے اندر شامل ہیں۔ وہ سوشل ورک ہو سکتا ہے، وہ اسپورٹس ہو سکتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ سوشل ورک، اور نمبر 2 پر وہ ہے اسپورٹس۔ اور اسپورٹس میں بھی یہ تو مجھے بہت کم معلوم پڑتا ہے کہ بھیونڈی میں ہمارے شہر میں کرکٹ کے علاوہ بھی کوئی گیم کھیلا جاتا ہے۔ تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ یہاں پر کرکٹ کے علاوہ کسی اور اسپورٹس کے حوالے سے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ جو شکنجہ ہے، ڈرگس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ان کی جوانی، ان کا وقت اور ان کی صلاحیت پر جو یلغار ہو رہی ہے اس سے بچانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو بہتر متبادل فراہم کیے جائیں، اور ان کے لیے سب سے بہتر متبادل یہ ہے کہ وہ سوشل ورک کو، سماج کی خدمت کو اپنا شعار بنائیں۔ اور یہ کام سب سے زیادہ آسان بھی ہے ایک اعتبار سے۔ ہمارے شہر میں یہ کیوں آسان ہے؟ ہم کو ابھی نظر آ رہا ہے کہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو بہت دور کی ہے، لیکن دیکھیے 1.5 سال میں ہمارے شہر پر جو بلکہ پورے ملک میں اور پوری دنیا میں جو وبا آئی اور ہمارا شہر جتنا پریشان ہوا، اس وقت ہمارے شہر کی یہ صلاحیت ابھر کے سامنے آئی۔ اس وقت اس محاذ کو ہمارے نوجوانوں نے سنبھالا ہے۔ وہ آگرہ روڈ پر، معاف کیجیے گا، ناسک روڈ پر، بائی پاس پر ٹرکوں کے اندر روٹیاں بنانے کا، روٹیاں بانٹنے کا، غریبوں کی مدد کرنے کا کام کیا تو ہمارے نوجوانوں نے کیا۔ اس کے بعد میں ہسپتال راتوں رات جب گورنمنٹ کی مشنری فیل ہوتی نظر آئی تو جو ہسپتال بنائے گئے، حیرت انگیز کام ہے، یہ حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ ایمرجنسی میں ہوٹل بنایا جا سکتا ہے، ایمرجنسی میں کچن بنایا جا سکتا ہے، ایمرجنسی میں اسکول بنایا جا سکتا ہے، لیکن ایمرجنسی میں ایک ہاسپٹل بنانا بہت مشکل کام ہے۔ وہ کیا ہے ہمارے شہر کے نوجوانوں نے۔ راشن جمع کرنا، راشن کی تقسیم کرنا، اس کے لیے کئی تنظیمیں اچانک پیدا ہوئی اور بہت ایمانداری کے ساتھ میں، خلوص نیت کے ساتھ وہ کام کیا وہ ہمارے نوجوانوں نے۔ تو کتنی بڑی طاقت ہے، یہ چھپی ہوئی ہے۔ اس کو ریزرو فورس کہتے ہیں، جو نظر نہیں آتی لیکن جب وقت ہوتا ہے تو یہ ابھرتی ہے اور اپنے ہاتھ میں جھنڈا لیتی ہے اور اس مشن کی تسلیم کرتی ہے۔ یہ ہماری نسل ہے، لیکن دیکھیے یہ صرف اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہماری نوجوان نسل کے اوپر اس طرح کی وبائیں، انٹرنیٹ ہے، ڈرگس ہے، یہ شبخون نہ مار سکے۔ اس کے لیے ان کو ہمیشہ بچاتے رہنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے یہ ایک بات کی۔ دوسرا ہے اسپورٹس۔ ہمارے شہر میں آپ کو دیکھیے بہت ساری فیسلٹیز الگ الگ وقتوں میں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگ۔ کلب ہم نے کھلتے ہوئے دیکھے ہیں بہت سارے، کیرم کے کلب ہیں، الگ الگ قسم کے کلب ہیں، اور جب کارپوریشن کے الیکشنز آتے ہیں تو بہت سارے وعدے کیے جاتے ہیں، اور جس میں سے بڑے اوچھے قسم کے وعدے ہوتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے بھائی محلے میں وائی فائی کھول کے دے دیا جائے گا، وائی فائی بچے آئیں۔ تو یہ تو یعنی ایسا ہے کہ ان کو قتل کرنے کا، ان کی ذہنی صلاحیت کو سلب کرنے کا اور ٹیلنٹ کو قتل کرنے کی ایک سازش ہے۔ اور یہ اس طرح کے اوچھے وعدوں کی طرف نہ بڑھتے ہو، کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے نوجوان ان لوگوں سے دوسری ایسے مثبت مطالبے کریں جن میں سے یہ کہ ہر محلے کے اندر اسپورٹس کلب قائم ہو۔
میں جب ایڈوکیٹ یاسین مومن صاحب سے اور مرحوم عبدالستار تاثر صاحب سے اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن سے ہمارے بھیونڈی شہر کی پرانی جب داستانیں سنتا ہوں تو اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے شہر میں کھیل کود کا اسپورٹس کا کتنا دور دورہ تھا اور ہمارے شہر نے کیسے کھلاڑی پیدا کیے ہیں جنہوں نے ہندوستان بھر میں اور ریاست میں اپنے شہر کا نام روشن کیا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ضعیف ہو چکے ہیں لیکن اپنے وقت میں ہمارے شہر کے بہت بڑے کھلاڑی تھے. تو وہ دور ہمارے شہر کا کہاں گیا؟ اس کی بازیافت کی ضرورت ہے. تو یہ ایک دوسرے محاذ پر یہ کام کیا جا سکتا ہے. ہمارے شہر کی سیاست کو نالیوں سے، گٹر سے، ٹوٹی ہوئی سڑک کی سیاست سے باہر نکل کے، کیونکہ اس کا کچھ نہیں ہونے والا ہے، وہ جب ہونا ہے تب ہوگا، لیکن اس سے باہر نکل کر ہم کو ان شرطوں پر بھی کام کرنا پڑے گا کہ ہمارے محلے کے اندر ایسے کلب موجود ہوں جس کو صحیح معنوں میں ہم اسپورٹس کلب کہہ سکیں. ان کو لے کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اگر گورنمنٹ نہیں کرتی، اگر کارپوریشن نہیں کرتی تو ہم کو خود اپنے محلوں کے اندر اس چیز کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے. دیکھیے وہ نوجوان جو ہمارے نکڑوں پہ آج نظر آ رہے ہیں، ہم کو ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ ہماری طاقت ہے. صرف ان کو سمت دینے کی ضرورت ہے. یہ جو آپ نے ٹیمیں یہاں پر بنائی ہیں، یہ بھی شاید ایسے ہی نکڑ پہ کھڑے رہتے ایک مثبت سمت میں جو ہے آپ کی سوچ چلی گئی اور وہاں پر آپ جمع ہوئے اور اس کام کو آپ نے آگے بڑھایا. یہ ایک بہت اچھی ابتدا ہے. چراغ سے چراغ روشن ہونا چاہیے اور یہ صرف ایڈوکیٹ یاسین مومن صاحب اور ڈاکٹر ابو طالب انصاری صاحب، رفیع سر کے محلے تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے. اس میں شہر کے دوسرے محلوں تک آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم کو پتہ نہیں ہمارے کتنے کھلاڑی، کتنے ذہین طلبہ جو ہیں وہ پب جی کا اور ڈرگس کا شکار ہو کر ختم ہو گئے. اور کب تک ہم آج سے 30 سال اور 40 سال پہلے کی ہماری جو تاریخ ہے اس کو سن کے خوش ہوتے رہیں گے؟ وہ صرف ہمارے حوصلے کے لیے ہے، لیکن یہ ضرورت ہے کہ ہماری نوجوان نسل اس گرتے ہوئے جھنڈے کو ہاتھ میں تھامے اور آگے بڑھے. ایک اور چیز میں یہ یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، کہ دیکھیے وہ سیاست کے حوالے سے، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو ہمارے کارپوریٹر کو جتانے والے ہیں. ہاں، یہ جدھر چلے گئے وہ جیت گیا، اور جیتنے کی شرط ہے صرف دھاوا. یہی ہے نا، یہ بہت اونچی چیز ہے. ہمارے نوجوانوں کی صلاحیت کو بہت کم آتا گیا ہے اور بہت غلط سمت دی ہے ہمارے سیاست دانوں نے. یہ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ ہماری صلاحیتوں کی توہین ہے، یہ انسلٹ ہے. اور پچھلا الیکشن جو ہوا تھا اس میں جو مجھے معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ جب کارپوریٹر دعوے پہ لے کر جاتا ہے تو 2 سے 2.5 لاکھ روپے کا بل بنتا ہے اس کا. تو یہ لوگ ہمارے شہر کے نوجوانوں کو کس طرح لے کے جا رہے ہیں؟ ان کو وہ یرغمال بنا رہے ہیں. اور یہ دس از نتھنگ بٹ این انسلٹ. یہ آپ لوگوں کی طاقت کی توہین ہے، بہت بڑی توہین. اس توہین کو برداشت نہ کریں، بلکہ آپ کو ایک مثبت سمت میں ایک فورس بن کے ابھرنا ہے جو آپ کے محلے کے اگلے امیدوار کو اس بات میں مجبور کرے کہ وہ ہمارے محلے کا یہ گٹر، نالی اور سڑک کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے محلے کے ماحول کو تعلیمی اعتبار سے اور اس طرح کی مثبت سرگرمیوں کے اعتبار سے آگے لے کے چلے. اس سوشل کاز کے لیے آپ لوگوں کو کام کرنا ہے اور یہ بہت ضروری ہے. میں ایک ایسے شہر میں میرا جانا ہوا اور اتفاق سے وہاں پر اس وقت کارپوریشن کے الیکشن چل رہے تھے اور وہاں کا جو کارپوریٹر تھا وہ وہاں کی پبلک سے وعدہ جو ہے وہاں کی نالی کا اور سڑک کا نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کو اپنی تقریر میں یہ وعدہ کر رہا تھا کہ میں آپ کے محلے میں ایک اسٹڈی سینٹر قائم کروں گا، ایک کتب خانہ قائم کروں گا، لائبریری، اور اس کے علاوہ اتنے کمپیوٹر میں یہاں پر دوں گا. ہمارے شہر کی سیاست اس ڈگر پہ کب آئے گی کہ کارپوریٹر کو یہ وعدہ کرنا پڑے؟ ہم یہ خواب دیکھ رہے ہیں اور میں نے کئی محفلوں میں اس چیز کا سجیشن دیا ہے کہ ایک محلے میں ایک اسٹڈی سینٹر ضرور ہونا چاہیے. میں جس محلے میں رہتا ہوں میرے گھر کے بالکل سامنے ہمارے دلت بھائیوں کی بستی ہے اور بہت گنجان آبادی والی بستی ہے. میں جانتا ہوں میں تھوڑا سا زیادہ وقت لے رہا ہوں لیکن آپ سنیں میری اس بات. اس بستی کے جو نوجوان بچے ہیں
گروپ ہے اور جو ہمارے مسلم نوجوان ہیں وہ ایک الگ ہے. میں نے اس بستی کے دلت نوجوانوں کو کبھی بھی کسی بھی وقت گروپ میں بیٹھ کے پب جی اور اس طرح کے گیم کھیلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. بلکہ ہمارے ہی محلے میں کچھ کارپوریٹر کا آفس یا کوئی اور آفس ہے, وہاں پر ان بچوں کو میں نے رات میں بیٹھ کے پڑھائی کرتے ہوئے. تو اس طرح سے نسلیں بنتی ہیں ہمارے محلے میں. میں آپ لوگوں کو صرف یہاں تک روکنا نہیں چاہتا ہوں, کیونکہ یہ تو آپ ہمارے لیے بہت بڑی امید ہے. یہ پورے محلے سے چھن کے آئی ہوئی وہ کریم ہے جو ہمارے بچوں کے نئے ذہنوں کو ایک صحیح سمت دے سکتی ہے. اس ماحول کو بہت بنانے کی ضرورت ہے. اور میں بہت امید رکھتا ہوں کہ یہ جو نوجوان ہیں آپ لوگوں کو مبارکباد دینے کے ساتھ میں کہ آپ اس طرح کا ماحول بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. اسپورٹس کے ذریعے سے, سیاست میں اپنا مثبت رول ادا کرنے کے ذریعے سے اور سوشل ورک کرنے کے ذریعے سے. یہ آپ کی جوانی, آپ کی طاقت, آپ کا شباب, آپ کے جوش اور جذبے کی صحیح ترین سمت ہے. بس اس لائن پر آپ لوگ کام کریں. انشاءاللہ خود ہی انٹرنیٹ کی لت اور اس طرح کی چیزیں اور ڈرگس آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہو سکیں گی. اگر آپ